خوش آمدید پائیدار ترقی کے ہدف 8 مہذب کام اور اقتصادی ترقی کو سمجھنے کے لیے۔ اقوام متحدہ کا ایک بہت بڑا عالمی وعدہ ہے، سب کے لیے معاشی ترقی اور باعزت روزگار۔ اسے کہتے ہیں SDG 8۔ لیکن جب یہ عالمی وعدہ پاکستان کی زمینی حقیقت سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ اعداد و شمار ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں۔ چلیں اس تجزیے کا آغاز صرف ایک عدد سے کرتے ہیں، 72.5%۔ یہ بہت بڑا عدد ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ پاکستان کے شہری علاقوں میں کام کرنے والے ان مزدوروں کی تعداد ہے جن کے پاس نہ تو کوئی تحریری معاہدہ ہے، نہ کوئی قانونی تحفظ اور نہ ہی کوئی سوشل سیکیورٹی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری معیشت کے غیر رسمی یعنی انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو 72.5% کا مسئلہ ہے نا، اسی کو حل کرنے کے لیے ایک عالمی ہدف بنایا گیا SDG 8۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عالمی وعدہ، یہ باعزت روزگار یا ڈیسنٹ ورک ہے کیا چیز؟ یہ ہے SDG 8 کی رسمی تعریف، یعنی ایسی معاشی ترقی جو مسلسل ہو، سب کو ساتھ لے کر چلے اور سب کے لیے مکمل اور باعزت روزگار پیدا کرے۔ یہاں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ مقصد صرف نوکریاں پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ معیاری نوکریاں پیدا کرنا ہے۔ ایسا کام جو تحفظ دے، مناسب تنخواہ دے اور انسان کا وقار بحال رکھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑا ویژن چھوٹے قابل عمل اہداف میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے 7% GDP گروتھ، سب کے لیے روزگار، ایک جیسے کام کی ایک جیسی تنخواہ، نوجوانوں میں بے روزگاری کا خاتمہ اور چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کا مکمل خاتمہ۔ یہ ایک طرح سے ایک بہتر دنیا کا پورا نقشہ ہے۔ چلیں اب اس عالمی خواب سے نکل کر پاکستان کی زمینی حقیقت کو دیکھتے ہیں، اور یہاں ہمیں ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے۔ یہ چارٹ ساری کہانی بتا رہا ہے۔ SDG 8 کا ہدف ہے 7% سالانہ ترقی، تاکہ ہر سال جاب مارکیٹ میں آنے والے لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں مل سکیں۔ لیکن پاکستان کی متوقع شرح نمو صرف 2.68% ہے۔ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ملک میں ضرورت کے مطابق نوکریاں پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ تو اصل مسئلہ، جسے ماہرین باعزت روزگار کا خسارہ یا ڈیسنٹ ورک ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ یہی ہے۔ یہ صرف نوکریوں کی کمی نہیں، بلکہ اچھی، محفوظ اور باوقار نوکریوں کی شدید کمی ہے، اور یہی SDG 8 کے ہدف میں سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور یہ چارٹ تو واقعی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ پاکستان کی صرف 9.2% آبادی کو کسی قسم کا سماجی تحفظ جیسے پینشن یا ہیلتھ انشورنس حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ 90% سے زیادہ لوگ کسی بھی معاشی مشکل کے سامنے بالکل غیر محفوظ ہیں۔ یاد ہے وہ 72.5% والے انفارمل ورکرز؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بالکل اکیلے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اعداد و شمار، لیکن ان نمبروں کے پیچھے جو کہانیاں ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کی، وہ زیادہ تشویشناک ہیں۔ ایک پوری نسل کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایک اور چونکا دینے والا عدد دیکھیں، 32.5%۔ یہ پاکستان کے 15 سے 29 سال کے ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو نہ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ کہیں نوکری کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں۔ انہیں نیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پوری نسل ہے جو سسٹم سے ہی باہر کھڑی ہے۔ اب اس میں بھی ایک اور گہری حقیقت چھپی ہے۔ نوجوان لڑکوں میں یہ شرح 10 سے 15% کے قریب ہے، لیکن نوجوان لڑکیوں میں یہ 56% سے بھی زیادہ ہے۔ آدھی سے زیادہ نوجوان خواتین تو معاشی اور تعلیمی نظام کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک تباہ کن صورتحال ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ تعلیم بھی روزگار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 31% سے زیادہ ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں، اور ان میں بھی 51% خواتین ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ صرف ہنر یا ٹریننگ کا نہیں، بلکہ مواقع کی شدید کمی کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب پر سرکاری رد عمل کیا ہے؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کاغذ پر پاکستان کے پاس بہت اچھی پالیسیاں اور بہترین منصوبے موجود ہیں، تو پھر گڑبڑ کہاں ہے؟ اگر منصوبہ ہے تو یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہ دیکھیں، ایک نظر میں پاکستان کا پورا فریم ورک، پاکستان ویژن 2025، ILO کا ڈیسنٹ ورک پروگرام، نوجوانوں کے لیے سکلز فار آل جیسی اسکیمیں، اور جبری مشقت اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے باقاعدہ قوانین۔ کاغذ پر تو یہ ایک زبردست اور مکمل بلو پرنٹ لگتا ہے۔ اور یہیں پر اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مسئلہ منصوبے یا قانون میں نہیں، مسئلہ ہے عمل درآمد میں۔ قانون اور حقیقت کے بیچ ایک بہت بڑی خلیج ہے،
ایک بہت بڑا فرق ہے۔ صرف اس ایک عدد پر غور کریں، 1,20,00,000۔ یہ ان بچوں کی تخمینی تعداد ہے جو قانون ہونے کے باوجود پاکستان میں چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ یہ عملے درآمد کی ناکامی کی سب سے تکلیف دہ مثال ہے۔ یہ سلائیڈ سمجھیں اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف حقیقت۔ قانون کہتا ہے چائلڈ لیبر اور جبری مشقت پر پابندی ہے، حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس میں پھنسے ہیں۔ پالیسیاں نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ہیں، لیکن 32.5% نوجوان سسٹم سے ہی باہر ہیں۔ حقوق کاغذ پر محفوظ ہیں، لیکن 72.5% معیشت ان قوانین کی پہنچ سے باہر کام کر رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ بنیاد کا ہے۔ بنیاد ہی کمزور ہے، یعنی ایک بہت بڑی غیر رسمی معیشت میں قوانین پر عمل درآمد کی مکمل ناکامی۔ آپ دنیا کا بہترین نقشہ بنا لیں، لیکن اگر عمارت کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو تو وہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال، پاکستان کے نوجوان اس کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں، اس کی ترقی کا انجن، لیکن اگر انہیں باعزت کام کے موقع نہیں ملے تو کیا یہی طاقت ملک کا سب سے بڑا بحران بن جائے گی؟ اس سوال کا جواب ہی پاکستان کا مستقبل طے کرے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔